الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے احساس سے آری امت، اس لیے کہ ہم ایک لمبے وقفے کے ساتھ ہم نے دنیا کے الگ الگ ان مناظر کو دیکھا جہاں بے حیائی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کرتی ہوئی امت مسلمہ بھی ساتھ دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو ایسے حالات میں مجھے اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ آخر وہ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے امت ایسی بے غیرتی کے ساتھ منظر عام پر آ رہی ہے۔ جس امت کو قرآن مجید میں امت وسط کہا گیا، وہ امت جس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میرے جو معروف کا حکم دے، منکر سے روکے، وہ میرے بعد اللہ کا خلیفہ ہے، وہ میرے بعد رسول کا خلیفہ ہے، وہ میرے بعد کتاب کا خلیفہ ہے۔ یعنی وہ منصب امت مسلمہ کو عطا کر دیا گیا جس کام کے لیے، جس مشن کو لے کر اس دنیا میں اسے اتارا گیا تھا، جہاں قرآن مجید نے اس امت کے سلسلے میں واضح طور پہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو سوائے میری بندگی کے کسی اور غرض کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ جس غرض کے لیے، جس مشن کو لے کر اس دنیا میں انسانوں کو اتارا گیا تھا، امت مسلمہ اس کو بھلا کر آج معاشرے کے حال کی طرف نظر ثانی کر کے دیکھا جائے، جا بجا گناہوں کا انبار لگا ہوا نظر آتا ہے، بے حیائی کا فروغ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، ہر طرف انسان خرافات اور رسومات میں مبتلا مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے۔ امت مسلمہ کی ذہنی یکسوئی ختم ہو چکی ہے، ان کی گراوٹ ذہنی طور پر نیچے کی پستی کی طرف جانے لگی ہے، اور امت مسلمہ زوال پذیر ہو رہی ہے۔ امت مسلمہ پر باطل قوتیں یلغار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کہیں ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، کہیں ان پر زیادتیاں کی جا رہی ہیں، کہیں ان پر شریعتی احکامات پر حملہ زنی کی جا رہی ہے، اور مختلف طریقے سے امت مسلمہ پر یلغار سے یلغار مغربی قوت کرتی چلی جا رہی ہے، اور امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ وہ خاموش تماشائی کی شکل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ حالات مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں، آخر وہ وجہ کیا ہے جس غرض کے لیے لائی گئی تھی، اس غرض کو پورا کرنے کی بجائے وہ خاموش تماشائی کیوں ہے؟ آخر اس کی وجوہات کیا ہے جس کی بنا پر امت مسلمہ سوئی ہوئی نظر آ رہی ہے اور مختلف الغاریں اس پر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ سامعین کرام، اس کی وجہ اور کچھ نہیں ہے بلکہ یہ احساس سے آری پن ہے جو انسان کو بے غیرت کر دیتا ہے، جو انسان کو اپنے مشن سے دور کر دیتا ہے، اللہ کے قرب سے دور کر دیتا ہے، ہدایت سے دور کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے تو وہ یہ حالات پیش آ رہے ہیں۔ جب یہ بات ہے تو مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، جس عنوان کے ساتھ میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اس میں لفظ استعمال کیا گیا احساس۔ آخر یہ احساس ہے کیا چیز؟ کیسے پیدا کیا جائے اور کیسے امت کو جوڑا جائے؟ یہ وہ سوالات کے جوابات ہیں جو مجھے اور آپ کو اپنی گفتگو میں ڈھونڈ کر نکالنا ہے۔ سامعین کرام، احساس کہتے ہیں بیداری کو، احساس کہتے ہیں جاگ جانے کو، احساس کہتے ہیں خطرہ محسوس ہو جائے تو الرٹ ہونے کو احساس کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، جب انسان کی روح گناہوں سے مردہ پڑ جاتی ہے، جب گمراہی کا غیر اخلاقی رجحان انسان کی نیک سیرت پر قابض ہو جاتا ہے، یا جب انسانیت سوز افعال سماج میں ہر طرف پھیل جاتے ہیں، تو جو چیز انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر غفلت و سرشاری کی نیند سے بیدار کرتی ہے اور ذہن میں فکر و شعور کی ایک نئی کیفیت کو جنم دیتی ہے، وہ دراصل احساس ہے۔ سامعین کرام، احساس کی یہ نئی بیداری انسان کے دماغ کو مسترب کر کے تغیر و تبدیلی کا ایک نئی کیفیت ابھار دیتی ہے، جو انسان کو فکر و خیال کا ایک نیا جوش پیدا کر دیتی ہے۔ احساس دراصل ذہنی تاثیر کی وہ خوشنما جذبہ ہے جو انسان کے شعور کو متحرک کر کے انسان کو انسانیت اور انسانی ہمدردی کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ احساس کو انسانی ذہنیت میں رونما اس تبدیلی کے ساتھ بھی جوڑا جا سکتا ہے جو ایک انسان اپنے اندر حسی نظام سے محسوس کر سکتا ہے کہ وہ تبدیلی سوچنے پر مجبور کر رہی ہے، وہ تبدیلی انسان کے ضمیر کو
جگا رہی ہے، وہ تبدیلی انسان کی ذہنیت کو ان کی مطلب موجودہ حالات میں تبدیلیاں پیدا کر رہی ہے، وہ احساسی وہ حسی نظام ہے جو انسانوں میں خود اس کے بدنی مطلب جو ہے لیول پر اسے محسوس ہو جاتا ہے، اور پھر اس غیر اخلاقی و غیر انسانی افعال سے باز آنے کی کوششیں کرتا ہے، جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ حق و انصاف کے عین برعکس بار بار دہراتا ہے، اور اس ابھرتے ہوئے احساس میں جس قدر مضبوطی اور خلوص ہو، اس قدر احساس کا جذبہ بھی عمیق تر اور گہرا دکھائی دینے لگ جاتا ہے۔ سامعین کرام، شدت جذبات سے معجزن احساس کبھی بھی زبان یا کسی اور تربیت کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو دل سے اٹھنے والے جذبوں اور خیالات کی وہ براہ راست ترسیل ہے جو محبت کے پھیلاؤ اور نفرتوں کو دور کر کے سماج میں ایک فرد کو دوسرے فرد کے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ سامعین کرام، احساس انسانی تاثرات و احساسات کے خارجی عمل کے ساتھ ایک مکمل اظہار ہے۔ احساس و فکر کا وہ آئینہ ہے جس کو بار بار دیکھنے سے ہم اپنی زندگی کو نیک راستے پر استوار کر سکتے ہیں، اور ہر قدم پر جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم میں کہاں تک صفائی ہے، کہاں تک سچائی ہے، کہاں بے غیرتی ہے، کہاں بے دینیت ہے، اور کہاں بدمزاجی ہے۔ یہ احساس انسان کو آئینہ دکھا دیتا ہے۔ سامعین کرام، کسی بھی فرد یا قوم میں احساس پیدا کرنے کا واحد ذریعہ اس فرد کو ان تمام تر ذمہ داریوں کی طرف راغب کرانا ہے جو ان کی طرف سے سماج یا ملک کو لازم بناتے ہیں۔ ان ذمہ داریوں کو جب کوئی فرد سماج میں رہ کر بخوبی انجام دیتا ہے تو گویا یہ فرد احساس کی اہمیت کو تسلیم کر کے دوسروں کے جذبات و احساسات کو متاثر کر کے انہیں نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور انہیں انسان دوستی و ہمدردی کا وہ مادہ ذہن میں بھر دیتا ہے، اور جو حقیقت میں احساس کہلاتا ہے۔ اور وقت آتا ہے جب یہ انسان اخلاقی برتری حاصل کر کے منفرد حیثیت کا مالک بن جاتا ہے۔ احساس انسان کی عقل کو ہر دم بیدار رکھتا ہے تاکہ وہ زندگی میں بے شمار گناہ جو سرزد نہ ہو جائیں، جس کا بوجھ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، جس بوجھ کو ہم اٹھا نہیں سکیں گے۔ یہ وہ احساس ہے جو انسانوں کو بار بار ہتھوڑے لگاتا ہے۔ یہ احساس انسانوں کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے اور ہر قدم کو سوچ سمجھ کر اٹھانے کی طرف اسے مائل کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، برعکس وہ ہم گفتگو کریں جو فرد یا قوم میں جو احساس سے عاری ہو جاتی ہے، جس کا دل یقیناً محبت سے خالی ہو جاتا ہے، اور وہ مکاری، بے ایمانی، لا تعلقی، لاپرواہی اور دنیا پرستی میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ آج دنیا کا حال ذرا سا نظر ثانی کر کے ذرا اپنے اطراف کا جائزہ لے کر دیکھیں۔ آج پوری دنیا کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مکاریاں کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ بے ایمانیاں کرنا، ایک دوسرے سے لا تعلقی قائم کرنا، لاپرواہی کا وہ مطلب جو ہے منظر ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو جو بلغوا انی ولو آیا کے مصداق میں مجھے اور آپ کو وما خلقت الجن والانس کا مطلب جو ہے وہ حق ادا کرنا چاہیے تھا، مگر آج ہم اس میں خاموش تماشائی کی حیثیت سے امت مسلمہ خاموش بیٹھی بھی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ سامعین کرام، یہی وہ احساس کی بیداری جو انسانوں کو آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر جگہ، ہر کونے نکڑ اور ہر گلی اور ہر گھر اور ہر سوشل میڈیا کے اوپر دینی تعلیم انسانوں کو دی جا رہی ہے، دینی تعلیمات سے آراستہ کیا جا رہا ہے، بے شمار علم کا سمندر بہایا جا رہا ہے، مگر اتنا ہونے کے باوجود آج امت مسلمہ کے اندر وہ بیداری کیوں نہیں ہے، وہ اخلاص کیوں نہیں ہے، وہ للہیت کیوں نہیں ہے، وہ لوگوں کے اندر اٹھنے والے وہ جذبات کیوں نہیں ہے، وہ معاشرے کے اندر وہ تبدیلیاں کیوں نہیں ہیں، وہ معاشرے کے اندر وہ خرافات و رسومات کا اختتام کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ آج امت مسلمہ بے حس ہو گئی ہے، اس کے اندر کے احساسات ختم ہو گئے ہیں، وہ سنتی بہت کچھ ہے مگر عمل پیرا ہونا اس کی زندگی میں شامل حال نہیں ہے، اس وجہ سے کہ اس کا احساس مر گیا ہے۔ اس احساس جب انسان کا مر جاتا ہے یا وہ عاری ہو جاتا ہے تو پھر وہ مطلب جو ہے ہر طرح کی ایمانی کیفیات سے خالی ہو جاتا ہے، اپنی مقصدیت کو بھول جاتا ہے، اپنے مشن کو بھول جاتا ہے، اپنے پیدا کیے جانے والے تخلیق عمل کو بھول جاتا ہے۔ دنیا کی پھیلی ہوئی نعمتوں میں جہاں مجھے اور آپ کو خدا کو ڈھونڈ لینا تھا، اس کی کبریائی کو تسلیم کر لینا تھا، اپنے جواب دہی کے احساس والی ابدی زندگی کی طرف لوٹ جانے کے لیے اپنے نامہ اعمال کی طرف نظر ثانی کرنا چاہیے تھا، وہ انسان جو احساس سے عاری ہو جاتا ہے، وہ قوم بھی، وہ انسان بھی، وہ ان تمام چیزوں سے عاری ہو جاتا ہے۔
سامعین کرام ذرا پیچھے اپنے ماضی کی طرف پلٹ کر دیکھیں، یہی وہ احساس کی بیداری تھی جہاں مکے کی بستی میں جو گناہ اور ظلم اور زیادتی اور آبروزری، شرک اور کفر میں مبتلا وہ مطلب جو ہے سوسائٹی تھی جہاں پر نئے وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، وہاں انہیں نبوت عطا کر دی گئی اور وہاں پیغام رسانی کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ وہی بستی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کی پکار بلند ہوئی تو وہاں ہم نے دیکھا مٹھی بھر وہ افراد تھے جنہوں نے لبیک کہہ کر اللہ کے اس کلمے پر مطلب جو ہے لبیک کہہ کر داخل اسلام ہو گئے تھے۔ انہوں نے دنیا کے حکم کو بدل کر اور انہوں نے اپنی زندگیوں سے ثابت کر دیا تھا کہ وہ اس معاشرے کو بدل کر پر امن معاشرہ بنائیں گے۔ سامعین کرام ذرا سا واقعات کو پلٹ کر مطلب جو ہے ذرا سا نظر ثانی کر کے دیکھیں جہاں مجھے اور آپ کو وہ واقعات نظر آتے ہیں جہاں احساس مطلب جو ہے ہو جائے تو احساس کے نتیجے میں انسان کیا کیا کچھ کر گزرتا ہے اور کیسے کچھ اس منظر عام پر وہ آ جاتا ہے۔ سامعین کرام واقعہ بار بار حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا سنتے ہیں، وہ خاتون جو گھر میں ابو جہل کے رہتی تھی اور وہ لیبر کلاس خاتون تھی، مگر اس کے باوجود وہ خادمہ کی حیثیت سے رہنے کے باوجود جب دار اسلام میں داخل ہوئی اور اللہ کا کلمہ اس نے بلند کر دیا تو اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ اس کو ابو جہل باہر مطلب جو ہے ریت میں لا جا کر لٹاتے ہیں اور مطلب جو ہے بار بار یہ پوچھتے ہیں کہ کہو تم یہ صرف کہ لات اور عزا کی قسم میں تمہیں چھوڑ دوں گا، مگر ان کا بار بار یہ اصرار کرنا کہ احد کا وہ نعرہ اور پھر وہ وہی پکارتے ہوئے انہوں نے اپنا خون زمین پر ٹپکا کر پہلی شہادت اس امت مسلمہ کی اس نے قائم کر دی۔ تو یہ باطل یہ آخر وہ کیا وجہ تھی؟ سامعین کرام یہ وہ احساس مطلب جو ہے والا واقعات ہے جس میں احساس دلا دیا کہ ہم وہ امت خیر کی وہ خواتین ہیں جو باطل سے ڈرتے نہیں ہیں۔ سامعین کرام دوسرے واقعے کی طرف چلیے جہاں مجھے اور آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان افروز واقعہ مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو ملتا ہے جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں مطلب جو ہے دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے ننگی تلوار لے کر وقت کے رسول کا مطلب جو ہے خاتمہ کرنے کے لیے نعوذ باللہ نکلے ہوئے تھے، مگر ان کی بہن نے ان کی زندگی کی کایا پلٹ کر رکھ دی۔ سامعین کرام وہ واقعہ مجھے اور آپ کو بار بار دہرایا جاتا ہے، کبھی اس پر میں نے اور آپ نے غور کر کے دیکھا؟ یہ واقعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ اگر انسان کا ایمانی احساس جاگ جائے تو پتھر دل انسان بھی بدل جاتا ہے، جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے سخت دل انسان بھی مطلب بدل کر رہ گئے۔ یہ وہ احساس ہے جو انسانوں کو بیدار کر دیتا ہے۔ آئیے تیسرے واقعے کی طرف چلے جہاں مطلب جو ہے ایک صحابی حضرت مطلب جو ہے حنزلہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، وہ واقعہ بھی آپ نے بار بار سنا ہوگا جس میں وہ پکارتے ہوئے نکلے تھے کہ حنزلہ منافق ہو گیا، منافق ہو گیا، منافق ہو گیا۔ پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ وقت کے رسول کی محفل میں بیٹھا ہوں تو میری دل کی کیفیت اور ہے، اور جب گھر میں واپس آ جاتا ہوں تو میری کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ سامعین کرام یہ واقعہ ذرا سوچئے، غور و فکر کیجئے، اس واقعے میں کیا چیز مجھے اور آپ کو ظاہر کر رہی ہے؟ یہ ہے کہ انسان کا ضمیر جب بیدار ہو جائے تو اپنی ذات کا محاسبہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا آج امت مسلمہ کے آج میں اور آپ فرد ہونے کی حیثیت سے کیا میرا اور آپ کا انداز ایسا ہے؟ کیا سوچنے کے لیے اپنی ذات پر میرے اور آپ کا غور و فکر کا مطلب انداز ہے؟ کیا میں اور آپ محاسبہ کرتے ہیں؟ کیا میں اور آپ اپنا تجزیہ کرتے ہیں؟ کیا میں اور آپ مطلب جو ہے تزکیہ کرتے ہوئے سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے خرافات، اسی وجہ سے رسومات، اسی وجہ سے مطلب جو ہے گناہ، اسی وجہ سے برائیاں رفتہ رفتہ سلو مطلب جو ہے پوائزن کی شکل میں میری اور آپ کی زندگی میں داخل ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہیں اور معاشرے کو خراب سے خراب کرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ ذرا وہ واقعہ بھی سنیے جہاں مطلب جو ہے ایک صحابی کا تذکرہ سیرت میں ملتا ہے جنہیں جمو بن عمرو کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کون صحابی تھے؟ یہ صحابی ایک لنگڑے صحابی تھے جن کے 4 بیٹے تھے۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کے مطلب جو ہے 4 بیٹے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مطلب جو ہے غزوے کے لیے آواز دی، جہاد کے لیے آواز دی، چاروں کے چاروں مطلب جو ہے جہاد میں شرکت کے لیے اپنا حصہ مطلب فراہم کرتے ہوئے کھندے سے کھندا ملا کر وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ تو ایسے وقت میں یہ صحابی جو لنگڑ کر چلتے تھے وہ بھی
مطلب جو ہے اپنی لکڑی مطلب ٹیکتے ہوئے وہاں اس جہاد میں شرکت کے لیے آ کر کھڑے ہو گئے۔ بیٹوں نے کہا ہم آپ کی مطلب جو ہے حاضری کے لیے ہم مطلب جو ہے خود مطلب شریک ہوئے ہیں، آپ کو تو مطلب جو ہے اس میں شرکت سے اللہ کے رسول نے مطلب جو ہے آپ کو مطلب جو ہے خارج کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں میں مطلب جو ہے لنگڑا ہوں، میں کچھ کام نہیں کر سکتا، مگر یاد رکھو کہ میں مطلب جو ہے کچھ نہ کر سکنے کے باوجود اتنا تو کر سکتا ہوں کہ میں اس فوج کو زیادہ کی تعداد دکھانے کے لیے ایک فرد کا اضافہ کر سکتا ہوں، اس لیے میں اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ سامعین اکرام، یہ مطلب جو ہے احساس آخر کیا تھا، یہ مدد کا جذبہ کیا تھا؟ آخر وہ شریک ہوئے اور شہید ہو گئے اور جنت کی کیاریوں کی مطلب جو ہے اس میں داخل ہو گئے۔ سامعین اکرام، جب احساس جاگے تو یہ واقعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے، جہاں احساس جاگ جاتا ہے آدمی وہ کچھ کر گزرنے کے لیے اپنے اندر پر چیزیں پیدا کرتا ہے جو دنیا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ ایسے واقعات دنیا میں وجود میں آتے ہیں، جو سیرت کی کتابیں کھول کر دیکھیں تو بے شمار واقعات احساس سے بھری دنیا کے اندر مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں، جنہوں نے دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے بڑے انقلابات دنیا کے اندر وجود میں لے آئے۔ ٹھیلنے سے، ڈھکیلنے سے، بار بار مطلب جو ہے بولنے سے یہ تبدیلیاں نہیں آتی۔ یہ جسم کے اندر کا وہ حصہ ہے جسے احساس کہا جاتا ہے۔ یہ احساس بیدار ہو جائے تو آدمی کچھ سوچتا نہیں ہے، وہ کچھ کر گزرتا ہے جس کے بارے میں دنیا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ سامعین اکرام، ایک اور واقعے کی طرف مطلب جو ہے گفتگو کا مطلب جو ہے گفتگو کو بڑھاتے ہیں۔ وہاں ہمیں مسلمہ کذاب کے نام سے مطلب جو ہے وہ شخص نظر آتا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو وہاں قاصد کی حیثیت سے خط دے کر ان کی طرف روانہ کر دیا، اور مسلمہ کذاب کے پاس پہنچے۔ وہاں مطلب جو ہے انہوں نے گفتگو کا آغاز کیا اور خط اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اس نے مطلب جو ہے اس خط کو لے لیا اور مطلب جو ہے بھری پوری مطلب سوسائٹی کو ایک جگہ جمع کر کے اسٹیج پر انہیں کھڑا کر کے بار بار وہ مطلب ان سے اصرار کے ساتھ یہ اقرار کروانے کی کوشش کرتا رہا کہ تم صرف مطلب جو ہے مجھے مان لو کہ میں بھی مطلب جو ہے رسول ہوں، تو پھر میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گا بلکہ میں تمہیں مطلب جو ہے آزاد کر دوں گا۔ اس وقت صحابی وہ مطلب جو ہے خاموش کھڑے رہے اور صرف کرمت اللہ کا مطلب جو ہے وہ اعادہ کرتے رہے، بار بار پکارتے رہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ مسلمہ کذاب نے ان کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ کاٹ کر وقفے سے مطلب جو ہے شہید کرنا شروع کر دیا، مگر مطلب جو ہے وہ اس کے آگے جھکے نہیں ہیں اور اسی میں شہادت ان کی تکمیل تک پہنچتی ہے۔ سامعین اکرام، یہ واقعہ تو ہے، یہ واقعہ دہرایا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے اس واقعے پر غور کر کے دیکھا کہ یہ واقعہ کیا بتاتا ہے؟ یہ واقعہ احساس جاگنے کی وہ تصویر پیش کرتا ہے جہاں انسانوں کو زخمی، جہاں انسانوں کو زیادتیاں، جہاں انسانوں کو موت سے ڈر نہیں لگتا بلکہ وہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کی دین کی خاطر سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ مطلب جو ہے واری نیاری جاتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین اکرام، سیرت کا مطالعہ تو میرا اور آپ کا چلتا ہی رہتا ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ بھی آ گیا ہے، میں اور آپ مختلف مطلب جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے صحیح، کہیں کتابوں کے ذریعے سے صحیح، میرا اور آپ کا مطالعہ ہوتا رہتا ہے۔ وہاں آپ نے مطلب جو ہے ان واقعات کو دیکھا ہوگا جہاں جنگوں کے اندر ایمانی لشکر کو اپنے تلوار مطلب جو ہے کسی باپ کے مطلب جو ہے گلے پر، کسی بیٹے کے گلے پر، کسی رشتہ داروں کے گلے پر رکھنا پڑ گیا تھا، اس لیے کہ وہ کفر کی مطلب دہلیز پر کھڑے ہوئے تھے۔ ایسے واقعات میرے اور آپ کے سامنے آئے جہاں باپ نے اپنے بیٹے کے گلے پر اور کہیں بیٹے نے اپنے باپ کے گلے پر مطلب جو ہے تلوار رکھی تھی۔ یہ واقعات میں اور آپ سنتے رہتے ہیں، کبھی اس پر میں نے اور آپ نے غور کر کے دیکھا؟ آخر ایسا بڑا کام جہاں ایک بیٹا اپنے باپ کو قتل کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے اور کہیں باپ اپنے بیٹے کو قتل کر رہا ہے، ایسا کبھی مطلب جو ہے اس خونی رشتوں کے اندر اتنی بے باکی اور اتنی جرت مطلب جو ہے آ سکتی ہے؟ آئی ہے۔ آخر اس کے پیچھے وہ کیا چیز تھی؟ وہ ہے وہ احساس جو اللہ کے
کے کلمے کے ساتھ انسانوں کو بیدار کر دیا کہ ہم اللہ کے دین کے خاطر ہم مطلب جو ہے کفر کرنے والوں کے مطلب دشمن ہیں اور مطلب جو ہے ہم مطلب جو ہے ایمان لانے والوں کے ساتھی ہیں. یہ وہ بیدار کرنے والا احساس ہے جو اللہ کے سپاہی بن کر فولاد بنا دیتا ہے، جو کسی محبت کے آگے پگھلتا نہیں ہے. ایسے احساس رکھنے والے افراد جب معاشرے میں بیدار ہو جاتے ہیں تو ایک نور کی مانند معاشرے کو بیدار کر دیتے ہیں. شاعر بڑے اچھے انداز میں کہتا ہے، خندائے زن و کفر، احساس تجھے ہے کہ نہیں؟ خندائے زن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں؟ اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں؟ سامعین کرام، آج ذرا اپنے معاشرے اور قوم پر نظر ڈالیں تو امت مغلوب، ڈری ہوئی، مغربی تہذیب کو اختیار کی ہوئی، برائیوں کو ہوتے دیکھ کر بھی خاموش تماشائی بنی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے. آئیے ذرا ان احادیث کا مطالعہ کریں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت سے پہلے ہی مجھے اور آپ کو جو ہے تصویر کشی مطلب جو ہے آنے والے زمانے کی تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں سرکش اور بے قابو ہو جائیں گی، نوجوان طبقہ بد چلن ہو جائے گا اور تم جہاد اور دین کے قیام میں جد و جہد اور مالی و جانی قربانی چھوڑ بیٹھو گے. لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، مسلم معاشرہ میں کیا یہ خرابی پیدا ہونے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ سخت مرحلہ آنے والا ہے. لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس سے زیادہ سخت مرحلہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم نہ نیکی کا حکم دو گے نہ برائی سے روکو گے. لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ بھی ہونے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس سے بھی سخت مرحلہ سامنے آنے والا ہے. لوگوں نے دریافت کیا، یا اللہ کے رسول، اس سے زیادہ سخت مرحلہ اور کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کو نیکی اور نیکی کو برائی سمجھنے لگ جاؤ گے. لوگوں نے کہا کہ یہ بھی ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں خدا کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، اس سے زیادہ سخت مرحلہ میں دنیا داخل ہونے والی ہے. لوگوں نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول، اس سے زیادہ سخت مرحلہ کیا ہوگا؟ فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے روکو گے. لوگوں نے کہا، کیا امت پر یہ مرحلہ بھی آنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں خدا کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، اس سے سخت مرحلہ بھی آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں آخری مرحلے میں امت کے داخل ہونے کے بعد ایسے ایسے فتنوں میں انہیں مبتلا کروں گا کہ ان کی عقل اور دانش مند افراد جو ہے حیران و درماندہ ہو کر رہ جائیں گے. ان کی سمجھ میں کچھ نہ آئے گا کہ ان فتنوں سے کیسے بچیں، کیا کریں اور کہاں بھاگ جائیں. سامعین کرام، یہ لمبی حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو بتلا رہی ہے کہ آج کا معاشرہ بالکل اس حدیث کی عکاسی کرتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے. جہاں میں اور آپ نیکی کے کام کو بھلا بیٹھے ہیں، میرے اور آپ کے اندر زبان نہیں ہے، میرے اور آپ کی زبانوں میں علم نہیں ہے، میرے اور آپ کی زبانوں میں الفاظ نہیں ہے کہ بلغوا انی ولو آیا کہ مصداق میں اس سوئی ہوئی امت کو جگا سکے. اور میرا اور آپ کی زندگی کا یہ حال ہے کہ آج امت مسلمہ کا یہ معاشرہ وہاں نیکی کے نام پر برائیوں کو فروغ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا سوشل میڈیا کو میں اور آپ نہیں دیکھتے؟ لوگ مطلب سوچے سمجھے بغیر جہاں مطلب جو ہے اوریانی تصاویر مطلب جو ہے ایک دوسرے کو بھیج دیتے ہیں، گندے ویڈیوز ایک دوسرے کو مطلب بھیج دیتے ہیں، گندے تصاویر ایک دوسرے کو بھیج دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو بار بار چیخ چیخ کر پکار کر کہتی ہے، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے آخر ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے جہاں ہر گھر میں ننگا ناچ ناچا جائے گا. کیا آج یہ سوشل میڈیا کے مطلب تھرو ہر گھر کے ہر کمرے کے اندر اور کمرے کے ہر کونے کے اندر کیا ناچ ناچا نہیں جا رہا ہے؟ میں اور آپ اس کو فروغ دینا، اس کو مطلب جو ہے گفتگو کرنا، اس کے سلسلے میں مطلب جو ہے ادھر ادھر اسے فارورڈ کرنا، اس میں امت مسلمہ لگی ہوئی ہے اور اسے احساس مطلب جو ہے نہیں ہے کہ وہ کیا کام کر رہی ہے، کن چیزوں کو سمیٹ رہی ہے، کس کی پکڑ میں آ رہی ہے. سامعین کرام، اسی لیے کہ مجھے اور آپ کو برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، اللہ کی خوشنودی کیا ہے، اللہ کی مطلب جو ہے
ناخوشی کیا ہے مجھے اور آپ کو اس کا علم نہیں ہے. آج میں نے اور آپ نے قرآن کریم کی ہدایات کو بلا دیا ہے. آج اسی وجہ سے میرا اور آپ کا یہ حال ہے کہ ہم جو ہے جو اس حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ جہاد اور دین کے قیام میں جد و جہد اور مالی و جانی قربانی امت مسلمہ چھوڑ بیٹھی ہے. آج امت مسلمہ خرافات میں لاکھوں کروڑوں کی شکل میں ایک جگہ ایک پکار پر جمع ہو سکتی ہے، مگر دینی مجالس میں اسے بار بار ٹھیلنا پڑتا ہے، بار بار بلانا پڑتا ہے، اور وہاں بلا کر بٹھایا بھی جائے تو ان کا ذہن کہیں اور گھومتا ہوا نظر آتا ہے، اور ان کی آنکھیں کچھ اور ڈھونڈتی بھی نظر آتی ہیں. ان کے سامنے کلمت اللہ پڑھا جاتا ہے، ان کے سامنے احادیث کریمہ پڑھی جاتی ہیں، مگر انہیں کچھ احساس ہی نہیں ہوتا، انہیں کچھ بیداری ان کے اندر پیدا نہیں ہوتی، نہ کوئی انقلاب، نہ کوئی احساس جو ہے وہ جو ہے اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے. یہ اس لیے کہ وہ احساس سے عاری ہو گئے ہیں. اسی وجہ سے امت مسلمہ کے اندر یہ خرابیاں ایک کے بعد ایک جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں. آج میں اور آپ امت مسلمہ کے اس مہم کے ساتھ مختلف برائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے شرم سے محسوس ہوتی ہے، جہاں ہم ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے امت مسلمہ خرابی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، جہاں اس کا لباس کا مسئلہ، جہاں مخلوط سوسائٹی کا مسئلہ، جہاں پردے کا مسئلہ، جہاں ایمانیات کا مسئلہ، جہاں بے دینیت کا مسئلہ، جہاں بد عقیدے کا مسئلہ، یہ وہ تمام مسائل کے ساتھ امت مسلمہ کھڑی ہوئی ہے. اور جہاں جو ہے خرافات جو ہے مختلف عیدوں کے نام پر جہاں لوگوں کو جمع کر دیا جاتا ہے، نوجوان نسل اس میں ڈوبی ہوئی، ناچ گانے میں ملوث ہوتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے. کیا یہ بے غیرتی نہیں ہے؟ کیا یہ احساس سے عاری پن نہیں ہے جو امت مسلمہ کو اس معاشرے کے اندر فساد فی الارض رونما کرنے پر مجبور کر رہا ہے؟ اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ جہاد دین کی سربلندی کے لیے محنت، جان فشانی اور مالی اور جانی قربانی نہ کریں گے، اللہ ان لوگوں پر عذاب مسلط کر دے گا. سامعین کرام، واقعی جو ہے آج جو ہے نظر ثانی کر کے دیکھے امت مسلمہ کے اندر دین کو سربلند کرنے کا کوئی جذبہ موجود نہیں ہے، دین کا علم ہی ان کے اندر موجود نہیں ہے. نہ وہ مطالعہ کرتے ہیں، نہ جو ہے اس کے شوقین ہیں، نہ اس کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، نہ قرآن سے محبت رکھتے ہیں، نہ اس میں ڈوب جاتے ہیں، نہ اس کے تراجم سے جو ہے وہ واقف ہے. ایسا حال رہے گا تو مجھے اور آپ کو کیسا معلوم ہو جائے گا کہ آقائی پیغام میرے اور آپ کے لیے کیا جو ہے مشن دے رہا ہے، کیا پیغام دے رہا ہے، کیا مقصدیت دے رہا ہے، اور کس کام کی طرف مجھے اور آپ کو لگا کر اس دنیا میں اسے مجھے اور آپ کو اتارا گیا ہے، مجھے اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے. لوگ آ رہے ہیں اس دنیا سے موت کے ساتھ رخصت بھی ہو رہے ہیں، جگہ کئی جنازوں کو مرم مٹھی تلے میں اور آپ دبا رہے ہیں، مگر احساس سے آری انسان ہر طرح سے جو ہے فارغ بیٹھا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے. پھر ایسی صورت میں معاشرے کی گفتگو کرے، سوسائٹی کو اچھی کرنے کی گفتگو کرے، اس کے مختلف برائیوں کا تذکرہ کریں، مگر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم جو ہے گفتگو کے نتیجے میں اس کا مسئلے کو حل کر سکیں گے، اس کو جو ہے صحیح کر سکیں گے، اور صحیح رخ کے ساتھ اسے جو ہے سکون پذیر راہوں کی طرف گامزن کر سکیں گے. اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتاتے ہوئے واضح طور پہ فرمایا، جب تم آئینہ کے ساتھ کاروبار کرنے لگو گے، جب تم بیل کی دم تھام لو گے اور کھیتی باڑی میں مگن ہو جاؤ گے اور دین کے قیام کی مہم میں محنت و مشقت سے جی چراؤ گے اور مالی و جانی قربانی سے گریز کرنے لگو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت اور محکومی مسلط کر دے گا جو تم سے کبھی نہیں ہٹے گی جب تک کہ اپنے دین کی طرف نہیں پلٹ آتے. سامعین کرام، اس حدیث میں جن خرابیوں کی نشاندہی کی گئی ہے وہ سب ہم مسلمانوں میں عام طور پر پائی جاتی ہے، اور یہی ہماری ذلت اور محکومی کا حقیقی سبب ہے جس سے نجات پانے کا کوئی راہ نہیں ہے. جب تک دینی کام ہماری نظریں تجارت، کاشتکاری اور سارے مشاغل سے زیادہ اہم نہ ہو جائیں، جب دین کو زندہ کرنے اور طاقتور بنانے کی راہ میں سرگرم ہوں گے، تب ذلت اور محکومی کی یہ کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹنا شروع ہو جائیں گی. اس طرح خدا کی راہ میں انسان جو ہے دیکھے گا کہ ایک اسلامی معاشرہ دنیا کے اندر وجود میں آیا ہے. آج امت مسلمہ کا یہ حال ہے کہ وہ ہر طرف جو ہے گھری ہوئی کھڑی ہوئی ہے، اور لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ صرف جو ہے یہی نعرہ ان کے پاس ہے، وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، بندگی چھوڑ دی زندگی کے لیے. کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگوں نے جو ہے سمجھ لیا ہے کہ نام کے مسلمانوں کے ساتھ لیبل لگا لینے سے جنت
जन्नत मिल जाएगी, दुआओं के लिए हाथ उठाने से जन्नत का मतलब जो है परवाना मुझे और आपको मिल जाएगा, ये खाम ख्याली, ये गफलत, ये लापरवाही इंसानों को एहसास से आरी कर रही है। इसी के नतीजे में शैतान के साजी बनते हुए चले जा रहे हैं और इसी के नतीजे में इंसान के हाथों वो खिलौना बनते हुए मुझे और आपको नजर आ रहे हैं। सामईन कराम, फलसफाए उरूज और जवाल में दुनिया का ये दस्तूर रहा है कि जब कोई कौम अपनी कौमी गैरत से आज़ाद होकर दूसरों के सहारे जिंदा रहने की आदी हो जाती है और अपनी जिंदगी के मामलात में मुकम्मल दूसरों पर इन्हिसार कर लेती है, तो वो जिंदा लाश की मानिंद है। तो फिर वो कौम या वो फर्द वो जिंदा लाश की मानिंद बेकीमत होकर रह जाते हैं और बजाय दाई के मद्दुआ मतलब बनकर रह जाता है और इसका मकसद हयात बेसिमती का शिकार हो जाता है। निशानी मंजिल तलाश करने का हुनर खो देने वाली वो कौम मतलब जो है दुनिया में वजूद में आती है जिसकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज बाकी नहीं रहती जो दूसरों को मुतासिर कर सके। आज उम्मत का हाल कुछ ऐसा ही होकर रह गया है, ना अखलाक व किरदार की दौलत है जो दूसरे अक़वाम के लिए बजाय कशिश बनकर रह जाए, न कोई पैगाम है जो दूसरों को वो दे जा सके कि जिस मखसूसियत की ये मिल्लत हामिल है, न इसकी दावत है न मशन है। इससे आगे बढ़कर ये कि एहसास जिम्मेदारी के इदराक से भी ये आरी मुझे और आपको नजर आती है, जिसका नतीजा ये है कि पूरी दुनिया इस पर टूट पड़ी हुई नजर आ रही है और ये ख्वाहिशात करने लगी है कि मुसलमान इसके अंदाज़े फिक्र और तरीक़ा ज़िंदगी को इख्तियार कर ले और इसके फलसफे हयात को अपना ले। और आज सारा माशरा, इस्लामी माशरा मगरिब का दिल दादा बनकर बेहयाई को फरोग देने में अपना हिस्सा डाल रहा है। ये इसलिए हुआ कि जब कोई कौम अपने उसूलों की दावत से मुनहरिफ हो जाती है तो बजाय दाई के मद्दुआ बन जाती है, इसे दूसरों की फिक्र और सोच मुतासिर करने लगती है, अपने मनसब, अपने ओहदे और अपने मशन और अपनी हैसियत को भुला देने पर मजबूर हो जाती है। इसी वजह से शायर कहता है, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास से जिया जाता रहा। सामईन कराम, दीन इस्लाम का इम्तियाजी वस्फ ये है जो फितरत का दीन है, फितरत इंसानी उल्फत और मोहब्बत का नाम है। इस्लाम की और मुत्तहद होकर एक्टिव दावत वो तालीम भी यही है कि जो भी चाहता है इंसान मुनज़्ज़म, फ़आल, मुतहर्रिक इसकी अकामत व इशाअत का फरीज़ा अंजाम दे। इसलिए हमेशा जमात और इज्तिमाइयत की तरफ बुलाता है। मोमिन दूसरे मोमिन से मिलकर ये सीसा फिला हुई दीवार बनता है। नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे का ताउन और बाहमी इश्तराक एक अहम दीनी, इखलाकी और इंसानी फरीज़ा है और तवस्सी बिल हक़ व तवासो बिस्सब्र ही दुनियावी व उखरवी फलाह की तन्हा मतलब जो है ज़ामिन है। सामईन इकराम, उम्मत की मौजूदा हालात भी इस बात का तकाजा करते हैं कि नफा बख्श कोशिशें मुश्तरिक मतलब वो मुत्तहद हो जाए। अजीम कारनामे मुत्तहदा मतलब जो है कोशिशों के साथ मतलब अंजाम नहीं दिए जा सकते और फैसला कुन मारके खंदे से खंदा मिलाकर और हाथों में हाथ डालकर ही सर किए जा सकते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह को मोहब्बत भी अपने इन्हीं बंदों से है जो मुत्तहद होते हैं। कुरान मजीद सूरह सफ आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। अल्लाह ताला इन लोगों को महबूब रखता है जो इसकी राह में सब बस्ता होकर लड़ते हैं गोया कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार हो। सामईन कराम, फिर इत्तेहाद और इज्तिमाइयत भी ऐसी ही है कि इसमें कहीं से शैतान के दर आने की गुंजाइश नहीं होती। इसलिए नमाज तक के हुक्म में एक दूसरे के साथ मिलकर खड़े हों और सफ़ों के अंदर जगह खाली न रखी जाए, ये तालीमात मुझे आपको सुन्नत रसूल से मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तेहाद के सिलसिले में अपने अहादीस करीमा के जरिए से मुझे और आपको बार बार उभारा है कि मिल्लत के अंदर इत्तेहाद और इज्तिमाइयत होनी चाहिए, एकसुई होनी चाहिए, सोचने का अंदाज एक होना चाहिए, एक मतलब जो है लीडरशिप तले आ जाना चाहिए और वो लीडरशिप कोई और नहीं बल्कि मतलब जो है वक्त के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। किताबुल्लाह हो और वाहिद इलाह की मतलब जो है परस्तिश का ऐलान हो, जहां इस इत्तेहाद के साथ उम्मत मुस्लिमा एक जगह जमा हो जाती है।
ہم نے سیرت کے مطلب آئینے میں دیکھا جہاں مطلب جو ہے بڑی بڑی قوتیں جو حکومتی لیول پر سیاسی مطلب جو ہے پارٹیاں اور حکومتیں تھیں وہ زیر ہو کر زوال پذیر ہو کر وہ مطلب جو ہے قدموں تلے آ کر کھڑی ہو گئی تھی. سامعین اکرام اس اتحاد کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک دوسرے سے اختلاف نہ کیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے سے اختلاف پیدا ہو جائے. سامعین اکرام قرآن مجید نے امت کو جس اخوت اتحاد کا درس دیا ہے اس کے تصور کے بغیر دین کا تصور بھی ممکن نہیں ہوتا. عرب جو ہمیشہ لڑتے تھے جیسے ہی نور ایمان کی شعائیں ان کے دلوں پر پڑی کفر کی ساری سیاہیاں ختم ہو کر رہ گئی اور آپس میں ایسے شیر و شکر بن کر رہ گئے کہ ضرب المثال میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے. قرآن مجید نے ان کے اتحاد کی تعریف کرتے ہوئے سورہ انفال آیت نمبر 63 میں یوں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کچھ اس طرح ہے, اللہ ہی نے تو اپنی اور اپنے مسلمانوں سے آپ کو قوت دی اور ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی. اگر آپ دنیا اور جہاں کی تمام دولت بھی لٹا دیتے تو وہ بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ ہوتی مگر اللہ نے الفت پیدا کر دی. یہ آیت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ احساس کا وہ جذبہ ہے جو دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ دشمنیاں ختم کر دیتے ہیں, وہ نفرتیں ختم کر دیتے ہیں, وہ کدورتیں ختم کر دیتے ہیں. للہ کی خاطر, اللہ کی خاطر, قرب الہ کی خاطر, ایک مقصد کی خاطر, ایک مشن کی خاطر ایک جگہ جمع ہونے پر تیار ہو جاتے ہیں. ہم نے اسی کا مطلب جو ہے تذکرہ یہاں پہ اتحاد کے نام سے کر رہے ہیں اور یہی تذکرہ قرآن مجید میں سورہ انفال 63 میں واضح طور پہ میرے اور آپ کے سامنے پیش کیا گیا. سامعین کرام ایمان کی شان یہی ہے کہ اللہ کے جتنے بندے اس کی رسی سے وابستہ ہو جائیں, اسلام و قرآن کی لڑی میں پروئے جائیں, وہ ایک جسم و جان بن جاتے ہیں. ان میں سے کسی کی تکلیف دوسرے کو مضطرب اور بے چین کر دیتی ہے. ان کے درمیان کوئی مسلک, کوئی ذات, کوئی برادری, کوئی علاقہ, کوئی خاندان نہیں ہوتا, سب ایک ہی خاندان اور خاندان اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خون کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, احسانات فراموش کر دیے جاتے ہیں, لیکن ایمان سے زیادہ دلوں کو قریب کرنے والی کوئی چیز مطلب دیکھنے میں نہیں آتی. سامعین کرام ایمان ہی کی طاقت تھی کہ اوس و خضر کے جو بار بار واقعات میں اور آپ مدینے کے سنتے ہیں وہاں اوس و خضر کو جو پسے پشت جو پشتا پشتے یعنی کہ لمبی مطلب جو ہے اس سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کی دشمنیاں اخوت و محبت میں کیسے تبدیل ہو گئی جبکہ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے تھے. جبکہ قرآن مجید کے جو ہے یہ شہادت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے تمام خزانے لٹا کر بھی ان کی نفرتیں ختم نہیں ہو پائیں گی اس کے سوا کہ وہ اللہ کے دین پر ایمان لے آئے. یہی وہ مطلب جو ہے احساس تھا, یہی وہ کردار تھا, یہی وہ بات مان لینے والی کیفیت تھی جس میں انسانوں کو ایک جگہ جمع ہونے پر مجبور کر دیا تھا. سامعین اکرام اس اتحاد کی جہاں میں اور آپ بات کر رہے ہیں یہ ایسا ہی نہیں ہے, اس کی بہت ساری برکتیں ہیں جو انسانوں کو محسوس تک نہیں ہوتی. آئیے ایک آدھ گفتگو مطلب جو ہے ان برکتوں کے سلسلے میں بھی کر لیں جہاں مجھے اور آپ کو محبت اور اتحاد کی اہمیت احادیث کریمہ سے مجھے اور آپ کو ملتی ہے, جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے اتحاد کی مطلب جو ہے مثال دیتے ہوئے جو حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کو تقویت پہنچاتا ہے. سامعین اکرام یہی وہ حدیث مبارکہ ہے جو مجھے اور آپ کو سیرت کے کردار کی وہ عکاسی بیان کرتا ہے جہاں مطلب جو ہے ایک دوسرے کا ساجی بننے کے لیے باپ کے گلے پر مطلب جو ہے تلوار مطلب جو ہے سونپ لینا ان کے لیے آسان بن گیا تھا, اس لیے کہ یہ جو ایمان ایک احساس کے ساتھ اپنی مقصدیت کا اعتراف کے ساتھ جب مطلب جو ہے احساس جاگ جاتا ہے تو پھر ایسی مطلب جو ہے تبدیلیاں ایسے واقعات دنیا کے اندر وجود میں آتے ہیں. سامعین کرام دوسری جگہ یوں ارشاد فرمایا اگر ایک مومن دوسرے مومن کو اپنی قوت نہ سمجھے اور اسے ضائع کرنے کے لیے چھوڑ دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام اپنی کمزوری کا سامان کر رہا ہے. آج امت مسلمہ یہی مطلب جو ہے طریقہ اپنا لے چکی ہے, اسی وجہ سے امت مسلمہ بکھر گئی ہے, ٹوٹ گئی ہے, منتشر ہو گئی ہے اور مختلف فرقوں میں مطلب جو ہے بٹ کر رہ گئی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف مطلب جو ہے نبر آزما ہوتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے. سامعین
کرام خلیفۃ الثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز خدا کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، مگر اللہ کی نظر میں ان کی جو قدر و قیمت ہوگی اسے دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو کسی رشتے یا ناطے یا کسی دنیاوی تعلق کی بنا پر نہیں بلکہ صرف اللہ کے خوشنودی اور اسے تعلق کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے۔ یہ ہے وہ محبت کے جذبے، یہ ہے وہ اتحاد، یہ ہے وہ اتفاق، یہ ہے وہ ایک منزل پر اکٹھا ہونا جو انسانوں کو ایسی برکتیں نازل کرنے پر مجبور کر دیتا ہے جہاں میدان حشر میں انہیں اللہ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیتا ہے۔ سامعین اکرام، جہاں میں اور آپ ایمان کی بات کر رہے ہیں، ایمان ایک مغناطیسی طاقت ہے۔ اگر انسان کے دل میں ایمان ہے تو لازماً دوسرے کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح ہدایات ہے کہ بھائی بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچاؤ، ایک دوسرے سے بغض و کینہ نہ رکھا کرو، آپس میں بے تعلق اور منہ پھیر کر نہ رہا کرو، سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بھائی بن کر رہو۔ اور مسلمان اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، نہ اسے ذلیل و حقیر سمجھتا ہے اور نہ اسے بے سہارا چھوڑ دیتا ہے۔ دیکھو تقوی کی جگہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سینہ اطہر کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا تھا تقوی ہاں ہونا ہاں ہونا ہاں ہونا، یعنی دل کی طرف اشارہ کیا۔ پھر فرمایا کہ آدمی کے لیے برا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، مسلمان بھائی کا خون کرے، اس کا مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے، حرام ہے۔ سامعین اکرام، یہ احادیث مقدسہ کا مطالعہ کہ میں اور آپ نہیں کرتے، کیا حدیث مبارکہ کی یہ باتیں، یہ نصیحتیں، یہ احکامات میرے اور آپ کے دلوں کو نہیں جھنجھوڑتے؟ کیا ہمارے اندر وہ احساسات نہیں جاگتے؟ کیا میرے اور آپ کے اندر وہ بیداری نہیں آتی؟ کیوں انسان ایسا بے خبر سوتا ہوا مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے؟ سامعین اکرام، ان نبی ہدایات پر عمل کر کے کیا مسلک کی دوریاں باقی رہ سکتی ہیں؟ کیا ایمانی اخوت میں جغرافیائی رکاوٹ بن سکتا ہے؟ کیا ذات و برادری کی تفریح باقی رہ سکتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ سب مسلمان ہوں اور ایک ہی جگہ ایک ہی اسٹیج پر کھڑے ہوئے ہوں، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندے نواز۔ اس مصداق میں بھائی بھائی کھندے سے کھندا ملا کر کھڑے ہو جائیں تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح کے بر اعظم اور باطل کی وہ شدید مخالفت کرنے والی وہ تمام حکومتیں زیر ہو کر زمین بوس ہو کر رہ گئی تھی۔ سامعین اکرام، مجھے اور آپ کو اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، اپنی مقصدیت پر لوٹ آنے کی ضرورت ہے، اپنے احساس کو شعور میں بدلنے کی ضرورت ہے۔ سامعین اکرام، اسلامی اخوت کی حفاظت جو نماز اور روزے سے بڑھ کر ہے، اس بات کی بھی روایات مجھے اور آپ کو احادیث کریمہ کے ذریعے سے ملتی ہیں۔ آئیے ذرا اس کو بھی سن لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو روزوں اور صدقہ و خیرات اور نماز سے بھی افضل ہے؟ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، ایسی بات ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل باہم تعلقات کی اصلاح ہے، اصلاح باہم ہے، تعلقات کا فساد صفایا کر دینے والی چیز ہے۔ سامعین اکرام، یہی وہ چیز ہے جو آج ہم نے اس کلاس کی شروعات میں والعصر کے تلاوت کے ساتھ اس کی شروعات کی تھی۔ یہی وہ والعصر سورہ ہے جو صحابہ کرام کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ آپس میں جب ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہوتا، ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہوتا، ایک دوسرے سے ملاقات ہو جاتی تو وہ ایک دوسرے کو والعصر سنایا کرتے تھے۔ والعصر آخر ہے کیا چیز؟ اس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا۔ والعصر وہ باتوں کی تلقین ہے جو انسان کو راہ راست کی طرف، اپنے مشن کی طرف، اپنے مقصد کی طرف اور اپنے احساس سے جگانے کے لیے، شعور کو بیدار کرنے والے احساسات کے لیے وہ چیزیں فراہم کر دیتا ہے۔ اس کے سلسلے میں صحابہ کرام وہی رویہ اختیار کرتے جس میں وہ ایک دوسرے سے والعصر سنایا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اندر گزشتہ قوموں جیسی بیماری در آئی ہے، حسد اور باہمی عداوت اور دشمنی صفایا کر دینے والی چیز ہے۔ میں بالوں کے صفائے کر دینے والی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ دین
دین کا صفایا کر دیتی ہے۔ سامعین کرام، یہ باتیں مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ سامعین کرام، کون صاحب ایمان نہیں جانتا کہ نماز اور روزہ اسلام کے رکن ہیں، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے سلسلے میں بتایا کہ مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی درستگی کو اس بنیادی ارکان اسلام سے ہی افضل قرار دیا گیا ہے، اور وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ باہمی بگاڑ اور اختلافات پورے بنیادی نظام دین کو اکھاڑ دینے والی چیز ہے۔ آپس کے نفرت اور عداوت اور بغض و کینہ دین اور تقاضائے دین میں غالب آ کر مسلم امت کو ایک ایک چیز پر قبضہ جمانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ سامعین کرام، اصلاح باہم کی اس سے بڑھ کر اور کیا اہمیت ہو سکتی ہے کہ اس کی خاطر خدا کے رسول نے نماز جیسی عبادت میں تاخیر فرمائی تھی۔ آئیے واقعہ سن لیتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پر قبیلہ عمرو بن عوف میں جھگڑا ہو گیا۔ آپ اپنے چند اصحاب کے ساتھ تشریف لے گئے۔ معاملے کو رفع دفع کرنے میں تاخیر ہو گئی۔ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ صدیق اکبر کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو گئی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، کیوں نہ آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تیار ہو گئے۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی اور حضرت صدیق اکبر آگے بڑھ گئے اور تکبیر کہتے ہی آپ تشریف لے آئے اور صف میں کھڑے ہو گئے۔ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع دینے کے لیے تالیاں بجانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی محسوس کیا کہ آپ تشریف لا چکے ہیں تو آپ کے اشارے کرنے کے باوجود الحمدللہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹ کر صف میں شامل ہو گئے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر صف میں شامل ہو گئے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ فراغت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا، ابو بکر، جب میں نے اشارہ کیا تھا کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھا رہے تھے؟ صدیق اکبر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، جہاں وقت کا رسول موجود ہو تو وہاں اس غلام کی کیا حیثیت کہ وہ لوگوں کی امامت کرے۔ سامعین کرام، پورے واقعے کو غور سے دیکھنے سے مجھے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو معمولی تاخیر نہیں ہوئی تھی، صحابہ کرام بے چین ہو گئے تھے، بلکہ غیر معمولی تاخیر ہوگی۔ وہ شخص جو منع کرنے کے باوجود مصلی سے پیچھے ہٹ گیا، تھوڑی بہت تاخیر کی وجہ سے مصلی رسول پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مطلب ہے کہ آپ کی نگاہوں میں باہمی نزاع اور اصلاح ذات بین کی اس قدر اہمیت تھی کہ اس کے مقابلے میں نماز میں تاخیر ہوتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آئی ہے۔ سامعین کرام، قرآنی ہدایات ایمانی بصیرت تھی کہ ایک موقع پر اوس اور خزرج کی، جس کی دشمنیاں مشہور ہیں، ایمان لانے کے بعد جب ایمان کی حرارت نے ان کی دلوں کو پگلا دیا تھا، یہ سیرت بتاتی ہے کہ ایک دوسرے سے وہ جوڑ دیا۔ ایک دن دونوں قبیلوں کے لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے۔ خزرج کے ایک آدمی نے ایک شعر پڑھا جس میں اوس کی ہجوم کی گئی، اور پلٹ کر اس نے بھی خزرج کے ہجوم میں شعر پڑھا۔ بڑھاتے سلسلہ یہاں تک پہنچ گیا کہ تلواریں نکل آئی تھی۔ یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی ان لوگوں کے آپس میں تلواریں ٹکرانے کا معاملے کی خبر پیش آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک تلاوت کی جو سورہ آل عمران 102 سے 103 تک کی 2 آیات کا کی تلاوت کی گئی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح تھا: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل کر پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور یاد کرو اللہ کے انعام کو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت و محبت پیدا کر دی، اور تم اس کے انعام، اس کی نعمت، اس کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے۔ تم اللہ آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ تم کو اپنی نشانیاں بتاتا ہے تاکہ تم ہدایت پر رہو۔ سامعین کرام، زبان مبارک سے یہ آیات سنتے ہی وہ دونوں جو قبیلے جو آپس میں تلواریں ٹکرا رہے تھے، انہوں نے تلواریں زمین پر پھینک دی اور باہم گلے مل کر خوب روئے۔ روایت میں آتا ہے کہ انہیں اپنے ہتھیاروں سے وحشت ہو گئی تھی، انہوں نے ان ہتھیاروں کو دور پھینک دیا تھا۔ کیا آج امت مسلمہ کو یہ آیات کریمہ سنائی نہیں دیتی؟ کیا وہ علماء کرام کی وہ باتیں کانوں میں نہیں پڑتی؟ کیا ان کی تلاوت کان میں نہیں پڑتی؟ کیا امت مسلمہ کا بھی یہ رویہ ہے جہاں آپس میں ٹکراؤ ہونے والے یہ نا اتفاقیوں کو ختم کر سکیں اور ایک اتحاد کے ساتھ آپس میں جڑ سکیں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ احساسات سے آری انسان جب
ہے دنیا میں وجود میں آتا ہے تو ایسی چیزیں دنیا میں لاپرواہی کے نتیجے میں میرے اور آپ کے سامنے منظر عام پر آ جاتی ہے. سامنے کرام بہت سے افراد مل کر ایک قوم ہو جائیں تو ان سب کے طور طریقے اور روش بھی ایک ہونا چاہیے، مگر امت کی بدقسمتی ہے کہ اپنے ان فانوسوں کو ریزہ ریزہ کر کے، اپنے اس روشن قندیلوں کو گل کر کے دشمن کے مدھم اور ٹمٹماتے ہوئے دلوں کو روشن کر رہی ہے اور اپنی بربادی کا سامان کر رہی ہے، جس کا ذکر ہم مختلف پچھلے تقاریر میں ہم اس مہم کے مختلف جھروکوں میں ہم نے دیکھا کہ امت مسلمہ کس طرح کی خرابیوں کا ٹکراؤ کرتی بھی اور کس طرح سے اسے نفاذ کرتی بھی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے. آج امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے آپسی جھگڑے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے پر تیار کر دیے ہیں، جس کی بنا پر حسد، نفرت، انتقام دنیا میں وجود میں آیا ہے. اسی وجہ سے وہ شیطان کا ٹکراؤ ہو رہا ہے اور شیطان انسانوں کو مغلوب کرتا ہوا چلا جا رہا ہے اور ان بسابس کے ذریعے سے ان کی زندگیوں کو تباہی و بربادی کے دہانے پر لے جا رہا ہے. کیا مجھے اور آپ کو وہ حدیث کریمہ یاد نہیں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ شیطان سمندر کے اوپر اپنا کاروبار لگا لیتا ہے، دربار لگا لیتا ہے اور ہر طرف اپنے وفود روانہ کرتا ہے جو انسانوں کو فطروں میں مبتلا کرتے ہیں، بس ان کا سب سے قریبی اور چہتا وہ قرار پاتا ہے جس کا فتنہ سب سے بڑا ہوتا ہے. ان میں سے ایک آتا ہے کہتا ہے کہ آج میں نے یہ کیا ہے، وہ کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. دوسرا کہتا ہے کہ میں نے فلاں کا پیچھا اس وقت تک کیا کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان پھوٹ ڈلوا دی. وہ اپنے قریب کرتا ہے، سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ شاباش تیرا کیا کہنا. دوسری روایت میں یہ صراحت بھی محفوظ کی گئی ہے کہ شیطان اس بات سے تو مایوس ہو چکا تھا کہ نماز پڑھنے والی امت اللہ کی بندگی چھوڑ کر اس کی پرستش کرنے لگے. ہاں وہ اسے لڑانے بھڑانے کے سلسلے میں ضرور پر امید تھا، اسی وجہ سے اس شیطان کو اس نے گلے لگا لیا تھا. آج امت مسلمہ کا حال اس معاشرے کے اندر دیکھیں، جہاں ہم نے کل والی جو تقریر سنی تھی وہاں معاشرتی جو احکامات کی پامالی ہو رہی ہے وہ میں نے اور آپ نے دیکھا کس طرح اس معاشرے کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے، اس میں فتنہ فی الارض رونما کیا جا رہا ہے اور کس طرح امت مسلمہ اس خرابی معاشرے میں اپنا حصہ ڈالتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے. سامعین کرام، شیطان کے اس پھندے سے بچنے کی خاطر اسلام نے اپنے ماننے والوں کو تعلیم دی ہے کہ جب بھی آپس میں تلخی اور سخت کلامی کی نوبت آ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر خاموش ہو جائے یا پانی پی لے یا بیٹھ جائے یا وہاں سے ہٹ جائے. اسی میں انسان کی بھلائی موجود ہے. ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ 3 باتیں ہیں اور ان میں سے ہر ایک شدنی ہے. نمبر 1، کوئی بندہ ایسا نہیں ہو سکتا کوئی اس پر ظلم کرے اور وہ اللہ کے لیے معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی مدد کے اسباب فراہم نہ کرے گا. نمبر 2، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ اللہ کے لیے خرچ کیا ہو جس سے اس کا مقصد بندوں کے حقوق ادا کرنا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر و برکت میں اضافہ نہ کرے. اور نمبر 3 یہ ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے مخلوق سے سوال کیا ہو جس نے اس کا مقصد اپنی ضرورت کی تکمیل کی ہو اور اللہ نے اس کے حق میں کمی و بے برکتی نہ لکھ دی ہو. سامعین کرام، یہ وہ چیزیں ہیں جو احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو اٹھ کر کھڑے ہونے پر مجبور کر دیتے ہیں. اس میں اپنے اندر احساس میں بیداری پیدا کرنے پر سوچنے کے لیے موقع فراہم کرتے ہیں. سامعین کرام، ضرورت اس بات کی ہے کہ دین اسلام نے دلوں سے تمام مسلکی، جماعتی، علاقائی، نسبتی ہر طرح کے تعصب کو ختم کرنے کا مکمل اہتمام کیا ہے. ایک روایت میں ہے کہ جاہلی عصبیت اور بغض و حسد اللہ کی مغفرت کے حصول میں بھی رکاوٹ بن جاتی ہے. یہ جلیل القدر صحابی حضرت انس بن مالک کے جلیل القدر صحابی ہیں. ان سے ایک واقعہ منقول کیا جاتا ہے کہ ایک دن یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہارے درمیان ایک جنتی آنے والا ہے. اتنے میں ایک انصاری صحابی آئے، ان کی داڑھی بھیگی ہوئی تھی، ہاتھ میں چپل تھی. وہ آئے، کچھ دیر کے بعد غالباً نماز پڑھ کر چلے گئے. دوسرے دن بھی آپ نے یہی معاملہ کیا اور وہ انصاری آئے اور تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا. جب مجلس نبی برخاست ہو گئی تو عبداللہ ابن عمر ان کے پیچھے پیچھے گئے اور ان سے مہمان بننے کی درخواست کی. چنانچہ وہ ان کی یہاں 3 دن تک ٹھہرے رہے اور پتہ لگانے کی کوشش کرتے رہے کہ آخر کس وجہ سے آپ کے رسول صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मतलब जो है जन्नती बताया है, तलाश के बावजूद इन्हें इनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा अमल नज़र नहीं आया। जब वापस होने लगे तो इस अंसारी सहाबी ने कहा कि मैं तुमसे देखा है, मैं वैसा ही हूँ, अलबत्ता मैं किसी मुसलमान के सिलसिले में अपने दिल में कोई कीना नहीं रखता, तासुब नहीं रखता, कदूरत नहीं रखता और न किसी से जलता हूँ। ये सुनकर इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि इस चीज़ ने तुमको इस मुकाम बुलंद तक पहुँचा दिया है। सामने इकराम, ज़रूरत इस बात की है कि मुझे और आपको उठ खड़े होकर इन बातों के सिलसिले में मुझे और आपको गौर करना होगा और मतलब जो है अपने मामले में मुझे और आपको करना क्या चाहिए, उम्मत को कैसे जगाना चाहिए, अपने अंदर मतलब जो है उस मतलब सोए हुए एहसास को कैसे बेदार करना चाहिए, उस सिलसिले में इस इत्तेहाद के बाद मुझे और आपको सोचने की जो ज़रूरत है वो ये है कि अपनी ज़ात पर गौर किया जाए, अपना मुहासिबा किया जाए। वो बेहतरीन मतलब कौल मुझे और आपको याद होगा, अपना हिसाब लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब लिया जाए। सामने इकराम, ये वो चीज़ें हैं जो इंसानों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक में इरशाद फरमाया, एक आदमी क़यामत के दिन लाया जाएगा, जहन्नम में फेंक दिया जाएगा तो इसकी अंतड़ियाँ बाहर निकल पड़ेंगी, वो इन्हें लिए आग में इस तरह फैलेगा जैसा गधा चक्की में घूमता है। दूसरे जहन्नमी इसके पास इकट्ठे हो जाएंगे, पूछेंगे ऐ फलां ये तेरा क्या हाल है, यहाँ तुम कैसे आ गए हो, तुम तो हमको नेकी का हुक्म देते थे और बुराइयों से रोकते थे। वो कहेगा कि मैं तुमको नेकी की तलकीन करता था और खुद मैं इस पर अमल नहीं करता था और तुमको बुराइयों से रोकता था मगर खुद बुराइयों से नहीं रोकता था। ये उम्मत का आज मतलब जो है ये हाल है कि इंसान मतलब जो है बेशुमार मतलब जो है तलकीन करता हुआ मुझे और आपको नजर आ रहा है, मगर अपनी ज़ात पर गौर व फिक्र करना और अपनी इस्लाह करना, इसका सामान मतलब जो है ख़त्म हो गया है। इस वजह से उम्मत मुस्लिमा बिगाड़ के रास्ते पर चली जा रही है। इसी वजह से तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं मेराज की रात में देखा कि कुछ लोगों के होंठ आग से बने हुए हैं और कैंचियों से काटे जा रहे हैं। मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा ये अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के वो वाज़ीन, वो मुक़र्रिरीन हैं, ये दूसरों को नेकी की तालीम देते हैं मगर खुद अमल नहीं करते। सामने इकराम, इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि इस माशरे के अंदर अगर एहसास ज़िम्मेदारी मतलब पैदा करवाना हो तो अपनी इस्लाह सबसे पहले मतलब करनी होगी, अपनी ज़ात के सिलसिले में सोचना होगा, गौर व फिक्र करना होगा कि मैं जो कुछ सुन रहा हूँ मेरे ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा है, मेरे अंदर मतलब जो है तब्दीली क्यों नहीं आ रही है, मेरे मतलब जो है मियार में इजाफा क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए कि जब इंसान माशी एतबार से मुस्तहकम होता है तो उसका मियार ज़िंदगी बढ़ता है। इस तरह जहाँ मतलब जो है मियार तालीम में मतलब जो है इस्तेहकाम आ जाता है, वहाँ इंसान के अंदर भी मतलब जो है मियारी एतबार से बुलंदी आना चाहिए। वो उस वक्त मुमकिन है जब वो अपनी ज़ात पर गौर व फिक्र करे और इस सिलसिले में अपने एहसासात को बुलंद करता रहे। और दूसरी तरफ जो मुझे और आपको काम करने की ज़रूरत है वो आज उम्मत मुस्लिमा के इस माशरे के हर फर्द को इल्म की तालीम मतलब जो है सीखना और सिखाने की ज़रूरत है। इसलिए कि जहाँ इल्म नहीं होगा वहाँ मतलब जो है बातिल कुव्वतों का यलगार होगा, वहाँ मतलब जो है शैतान के मतलब जो है चेले मतलब जो है वो हमारे साजी बन जाएंगे और हमें बेशुमार मतलब जो है गुमराह रास्तों में मतलब जो है ले जाने पर मजबूर कर देंगे। इस वजह से इल्म का हासिल करना गोद से गोर तक ज़रूरी है। इस मिज़दाक में मुझे और आपको इल्म की तालीम मतलब जो है हासिल करना होगा। एक मतलब जो है हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इल्म दो तरह का होता है, एक इल्म वो जो दिल में उतर जाता है, यही इल्म क़यामत के दिन बंदे के काम आएगा, और एक इल्म वो है जो सिर्फ ज़बान तक पहुँचता है, दिल में नहीं उतरता। ये इल्म अल्लाह जुल्ल जलाल की अदालत में आदमी के खिलाफ दलील और हुज्जत बनकर रह जाएगा। आज उम्मत मुस्लिमा को जो सुनाया जाता है, जो पढ़वाया जाता है, जो तलक़ीन की जाती है, वो ज़ाया इसलिए हो रही है कि वो दूसरे नंबर के इल्म पर मतलब तवज्जो दे रहे हैं, यानी उनका इल्म सिर्फ ज़बान की हद तक, कानों की समातों की हद तक है। इनके दिलों में इसकी मतलब जो है न कोई गुंजाइश बाकी है कि वो उतर जाए या उसमें जज्ब हो जाए। इस वजह से उनके अंदर वो एहसासात मुर्दा होने लग गए हैं, उससे वो आरी होने लग गए हैं। इस वजह से वो मतलब जो है उम्मत मुस्लिमा की खराबी का हिस्सा बने हुए मुझे और आपको नजर आते हैं। तीसरा काम मुझे और आपको जो करना है वो आफाकी निज़ाम का वो काम है जो मुझे और आपको इस दुनिया के अंदर
تعلیم و تبلیغ کا مطلب جو ہے وہ کام کرنا ہوگا. تعلیم و تبلیغ کا کام جہاں بند ہو جاتا ہے وہاں مطلب جو ہے ایسے کام ہو جاتے ہیں. یہ جو تعلیمات جو مجھے اور آپ کو قرآن و احادیث سے ملتے ہیں یہ انسانوں کو اعادے کے لیے, یاد دہانی کے لیے بار بار سنانا ہوگا, بار بار آنا دکھانا ہوگا. اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہے. آئینہ کیا, انہیں مطلب جو ہے حق کی تلقین کرتے رہے جائے, انہیں بار بار بتلایا جائے, گمراہ کن راستوں سے ہاتھ پکڑ کر انہیں کھینچا جائے, انہیں پکڑا جائے, انہیں صحیح کیا جائے. یہ وہ طریقہ کار ہے جو مجھے اور آپ کو اسلام سکھاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں کہیں برائی ہوتے ہوئے دیکھو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو وہاں زبان سے روکو. اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو پھر مطلب جو ہے وہاں دل میں برا محسوس کرو. یہ ایمان کا وہ آخری حصہ ہے جہاں کوئی تبدیلی یا کوئی انقلاب دنیا میں برپا نہیں ہوتے. امت مسلمہ ان تینوں کاموں میں سرگرم عمل رہنا چاہیے وہ تبلیغ حق کا کام کے سلسلے میں. مگر وہ جو تیسرا کام ہے آج امت مسلمہ اس میں داخل ہو گئی ہے. برا تو محسوس کرتی ہے مگر نہ اس کے پاس زبان ہے, نہ اس کے پاس اختیار ہے, نہ اس کے پاس اقتدار ہے, نہ اس کے پاس طاقت و جسارت ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کرتے ہوئے روک سکے. خود اپنے خاندانوں کا اپنا حال لے کر دیکھے, خود اپنے مطلب جو ہے گھروں کا حال لے کے دیکھے جہاں برائیاں پنپتی ہوئی نظر آتی ہیں مگر مجھے نہ زبان کی قوت ہے کہ جہاں ہم کسی کو روک سکے. نہ خود اولادوں کو روکا جا سکتا ہے, نہ خود مطلب جو ہے اپنے رشتہ داروں کو روکا جا سکتا ہے, نہ پاس پڑوس کے لوگوں کو روکا جا سکتا ہے, اس لیے کہ میرے اور آپ کے اندر علم کی مطلب جو ہے وہ کشش موجود نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک تقریر کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ اس میں آپ نے کچھ لوگوں کی تعریف پہلے فرمائی اور پھر کہا کہ یہ لوگ دوسروں کو دین کی باتیں بتاتے ہیں. پھر فرمایا کہ کیوں ایسا ہے کہ کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں میں دینی سمجھ بوجھ نہیں پیدا کرتے, ان کو تعلیم کیوں نہیں دیتے, ان کو نصیحت کیوں نہیں کرتے, بری باتوں سے کیوں نہیں روکتے, اور ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ دین کی باتیں نہیں سیکھتے, کیوں اپنے اندر دینی سمجھ بوجھ پیدا نہیں کرتے, کیوں مطلب جو ہے دین نہ جاننے کے نتائج معلوم نہیں کرتے. خدا کی قسم لوگوں کو آس پاس کی آبادی کو دین سکھانا ہوگا, ان کے اندر دینی شعور کو پیدا کرنا ہوگا, واعظ و تلقین کا کام کرنا ہوگا اور لوگوں کو لازماً اپنے قریب کے لوگوں سے دین سیکھنا ہوگا اور اپنے اندر دینی سمجھ بوجھ پیدا کرنی ہوگی اور واعظ و نصیحت کو قبول کرنا ہوگا. سامعین کرام, یہ حدیث مبارکہ کا لمبا حصہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ مجھے اور آپ کو دین سیکھنے کے لیے جستجو ہونی چاہیے, آگے بڑھنے کی مطلب جو ہے کوششیں اور محنتیں ہونی چاہیے. ہمارے اپنے قدموں تلے مطلب جو ہے آنے والے اس زوم مطلب کے آئی ڈی کے ذریعے سے بھی دین کی تعلیم کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو وہ یہی نعرہ لگاتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں کہ وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے. سامعین کرام, مصروفیاتی زندگی نے مجھے اور آپ کو جکڑ لیا ہے. اس مصروفیات میں اور آپ مقناطیسی طاقت کی طرح اس میں جکڑ کر میں نے اور آپ نے ہم نے لاپرواہی کا عبادہ مطلب جو ہے لبادہ اوڑھ لیا جس کے نتیجے میں اور آپ احساس سے عاری ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس وجہ سے ضروری اس بات کی ہے کہ میں اور آپ کھڑے ہو جائیں اور اس مطلب جو ہے شعور کے ساتھ لوگوں میں بیداری پیدا کرنے کے لیے علم میں نافع مطلب جو ہے حاصل کرنا شرط اول ہے. اسی کے نتیجے میں معاشرہ صحیح ہو سکتا ہے. دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد ایک حدیث میں ارشاد فرمایا, وہ لوگ جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اور وہ لوگ جو خدا کی نافرمانی پر ٹوکتے نہیں ہیں, چشم پوشی اختیار کرتے ہیں, ان دونوں کی مثال کشتی کے مسافروں کی سی ہے. کشتی دو منزلہ ہے, خرا اندازی کے ذریعے سے کچھ لوگ اوپر منزل میں بیٹھے اور کچھ لوگ نچلی منزل میں بیٹھے, اور نچلی منزل والے اوپری منزل پر جاتے تاکہ ڈول سے پانی مطلب جو ہے دریا سے پانی مطلب حاصل کرے. تو اوپر والے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی اور برا مانتے تھے تو نچلی منزل کے لوگوں نے کلہاڑی لی اور کشتی کے تختے کو اکھاڑنا شروع کر دیا. اوپر والے لوگوں نے دیکھا کہ تمہیں کیا کر رہے ہو, انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی چاہیے اور اوپر پانی لینے جاتے ہیں تو تم کو تکلیف ہوتی ہے, اس لیے کشتی کے تختے کو توڑ کر دریا سے پانی لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کرنے کے بعد فرمایا, اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لیتے اور تختہ اکھاڑنے سے روک دیتے تو انہیں بھی بچا لیتے اور اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے, اور اگر انہیں ان کی حرکت سے نہیں روکے تو انہیں بھی ڈبو دیں گے اور خود بھی ڈوب جائیں گے. آج یہ حدیث مبارکہ اس وقت کے معاشرے کے بے حس احساسات کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے کہ اوپر والا حصہ وہ افراد ہیں جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, انہوں نے خاموشی اختیار کر لی ہے اور بے پناہ برائیوں کے اس انبار تلے جا کر بیٹھ گئے ہیں. تو اس وجہ سے حال یہ ہے کہ برائیاں پنپنا شروع ہو گئی ہیں, اس کے اندر اضافہ ہونے لگ گیا ہے, لوگ ایک دوسرے سے کٹ گئے ہیں اور دین کی
بجائے مغربی تہذیب کے دل دادا بن کر رہ گئے ہیں۔ سامعین کرام، گفتگو مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ صحیح رخ کے ساتھ سوچنا امت مسلمہ کو جگانا ہے، ان کو شعور دلانا ہے، ان کی بے غیرتی کو آواز دینا ہے، ان کے اندر غیرت کو پیدا کرنا ہے، ان کے اندر ہمت و جسارت کو پیدا کرنا ہے، ان کے وہ احساسات جو سوئے ہوئے ہیں ان کو ان کا مشن یاد دلانا ہے، ان کو ان کی مقصدیت کی طرف لے جانا ہے، ان کو صحیح رخ کے ساتھ سوچنے پر مجبور کر دینا ہے۔ یہ کسی اور کے ایک کا کام نہیں ہے، یہ ہر فرد کی امت کا، ہر فرد کا کام ہے جو فرض کی شکل میں مجھے اور آپ کو عطا کر دیا گیا ہے۔ جو شخص بھی معروف سے کا حکم دے اور منکر سے روکے، وہ مطلب جو ہے اس تعلیم کا مطلب جو ہے فرض ادا کرنا اس کے لیے اولین مطلب جو ہے اس کے احکامات سے آتا ہے۔ جب یہ کام ہر فرد کرے گا تو یقین جانیے کہ امت یہ سوئی ہوئی مت جہاں پہ ہے وہاں اٹھ کر کھڑی ہو جائے گی، اور وہاں ان کی غیرت جاگے گی، اور مطلب جو ہے ان کی لاپرواہی دور ہو جائے گی، اور بے حسی کا اختتام ہوگا، اور معاشرہ صحیح رخ کے ساتھ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آج عزم کر کے اٹھیے کہ ہم نے جو کچھ سنا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، ایک عزم کے ساتھ اٹھنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے۔ یہ عزم کریے کہ ہم اٹھیں گے اور اپنی جتنی مطلب صلاحیت ہے، جتنا علم ہے، جتنی کوششیں بھی ہو سکتی ہیں، ہم اپنی طرف سے اپنے گھر کو صاف کریں گے، اپنے محلے کو صاف کریں گے، اپنے دلوں کو صاف کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے گھروں کو مطلب جو ہے ہم دین کا دل دادا بنائیں گے، اور معاشرے کو مطلب جو ہے صحیح عکاسی کے ساتھ اسے جوڑنے میں، اسے ابھرنے میں، اس میں انقلاب پیدا کرنے میں، اور ان کو صحیح رخ کے ساتھ گامزن کرنے میں میرا اور آپ کا مطلب وہ عزم ہے جو آج مطلب جو ہے کر کے اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سوچنے سمجھنے کی عقل عطا فرمائے، صحیح شعور عطا فرمائے، بے حسی کا اختتام کرے، اور احساسات کو جگا کر جیتا جاگتا ضمیر عطا کرے، اور صحیح رخ کے ساتھ صحیح علم عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔